بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارحم بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آج کی جو سب سے ٹاپ سٹوری میں آج آپ کے ساتھ ایک ہی سٹوری پر بات کروں گا، وہ ہوگی جو حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو آئینی عدالت بنانا چاہ رہی ہے، اس پر میں آج آپ سے بات کروں گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی اس سٹوری کی طرف۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ کل رات، آج 17 تاریخ ہے، 10واں مہینہ اور 2024 اور کل 16 تاریخ 10واں مہینہ 2024 کو جو ہے وہ جاتی عمرہ میں ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، پیپل پارٹی بلاول بھٹو بھی شامل تھے اور جو ہے وہ آصف زرداری بھی تھے اور نواز شریف نون لیگ بھی شامل تھی۔ اس اجلاس سے پہلے جو ہے وہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کراچی میں بلاول بھٹو سے ملے تھے اور پھر ان سے اور آج ان کی جو ملاقات ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی۔ تو میں اس پر سب سے پہلے کمنٹ کرتا ہوں۔ جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی، نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا مسودہ کیا تھا آئینی ترمیم کے لیے؟ جو حکومتی اتحاد ہے حکومتی جماعتوں کا، جس میں نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، MQM ہے، ان سب کا یہی اتحاد تھا کہ ایک آئینی ترمیم بنائی جائے جس کا سربراہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو۔ پہلے یہ کہا گیا، پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ متنازع بن گئے کہ وہ جو ہے وہ ایک اور عہدہ لینا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ سپریم کورٹ سے جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں پر لگا دیا جائے آئینی عدالت میں، اور اس کے علاوہ جو دیگر ججز ہیں ان کو بھی لگا دیا جائے۔ تو ان سب کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے بھی جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنی تھی۔ پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کرنے کے لیے بھی ترمیم کرنی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انسانی حقوق کو چھیڑ رہے تھے، انسان کے بنیادی حقوق کو چھیڑ رہے تھے۔ 8ویں اور 10ویں ترمیم جو انسانی حقوق ایکٹ ہے، ایکٹ نمبر 10، اس کو بھی چھیڑ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئینی ترمیم پر اور آئینی عدالت پر۔ آئینی عدالت جو بنائی جانی تھی وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنی تھی جس میں جو ہے وہ آئین سے متعلق اور آئین کی تشریح سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ جات ہونے تھے، جس میں جیسا کہ PTI کو مخصوص نشست ملی چاہیے یا نہیں، پھر PTI کو بین کیا جانا چاہیے، اور یہ سارا کچھ، اور 63A کا فیصلہ تو ہو گیا۔ خیر، ان سب کے لیے جو ہے وہ بنائی جانی تھی، تو ان سب کے لیے بنائی جانی تھی جس میں جو ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، یعنی کہ 226 ارکان نہیں تھے حکمران اتحاد کے پاس۔ اس لیے وہ JI اور فیل سے ملے، مولانا فضل الرحمان جس کے ہیڈ ہیں ان سے ملے، اور بہت دفعہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، رات کو 3 4 دفعہ۔ کبھی PTI والے چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور کبھی جو ہے وہ نون لیگ یا پیپل پارٹی وہ چلے جاتے تھے، اکٹھے اوپر بھی جاتے رہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جو ہے وہ آئینی مسودہ دیں گے، اس پر جو ہے وہ بات ہوگی، ہم آپ کے آئینی مسودے کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے جو مسودہ پیش کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، JUI نے، اس میں ہے کہ جو ہے وہ آئینی عدالت بنائے، آئینی بینچ بنا دیا جائے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ اور باقی وہ 4 سینئر ترین جج اس میں شامل ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ آئینی بینچز بنائے جائیں، جس میں ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ ہو اور 2 سینئر ترین جج ہو، یعنی کہ 3 ممبر بینچ آئینی تشریح کرے۔ وہ بھی ان کی جو ہے وہ تجاویز جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، ابھی تک صرف انہی تجاویز پر جو ہے وہ غور کیا گیا ہے، اور یہی تجاویز جو بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا فوجی عدالتوں کے قیام پر جو ہے وہ حکومت فوجی عدالتوں کے قیام کیا، جو آئینی ترمیم ہے حکومت نے وہ بھی واپس لی ہے، آئینی عدالتوں کی ترمیم وہ بھی واپس لی ہے، اور انسانی حقوق کی، جس میں تھا کہ اگر بندے کو اٹھا لیا جائے تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ جو ہے وہ
ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہی دائر کر سکتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی والوں کو اٹھایا جاتا ہے وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, پشاور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. ادھر بلوچستان کے بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھایا جاتا ہے, وہ ان کے گھر والے جو ہے ہائی کورٹس میں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھی ایک ترمیم کرنا چاہ رہی تھی گورنمنٹ, لیکن ان سب ترمیم کو جو ہے وہ روکا گیا. اس سے پہلے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی. تو اس لیے جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو چیف جسٹس بنے گا یا آرمی چیف ہوگا یا سروسز چیف ہوں گے, تو ان کا جو تقرر ہے وہ بھی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی, جس میں جو ہے تمام پارلیمانی ارکان جو ہے شامل ہوں گے. یہ بھی جو ہے وہ جے آئی یو آئی فے کی طرف سے جو ہے وہ ایڈ کیا گیا اس آئینی مسودے میں جو جے یو آئی فے نے بنایا. سینیٹر کا سینٹ کے رکن ہے جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ, انہوں نے جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ مسودہ جو ہے وہ تیار کیا. آج وہ جو ہے مسودہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن ایک اہم بات بتانا میں رہ گیا, وہ یہ کہ یہ بھی جے یو آئی فے کی ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دیا جائے, لیکن جو ہے حکومت اس پر راضی ہوگی کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دے گی. جسٹس منصور علی خان صاحب کو چھوڑ کے, جسٹس منیب اختر صاحب کو چھوڑ کے, لیکن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پر شامل نہیں ہوگی. دوسری طرف ہم آئینی عدالت سے ہٹ کر دیکھیں آئینی ووٹ لینے کے لیے حکومت کیا کیا کری ہے. ریاض فتح صاحب ایم این اے ہیں, ان کے بیٹے کو اغوا کیا, پھر وہ واپس آئے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور بھی جو ہے گزشتہ رات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور کی بہو اور زین محمود قریشی کی اہلیہ کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ ججڑا صاحب ایک ایم این اے ہیں, ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا اور ان کے ناخن کھینچے گئے اور ان کے جسم سے جو ہے وہ لاش کے ساتھ بال نوچے کے ان کی ویڈیو بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کلیم کری ہے کہ ہمارے پاس ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ مقداد علی خان جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی آج جو ہے اغوا کر دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے وہ سینٹ میں بھی ہو رہا ہے. آج اختر مینگل صاحب کے فلیٹ پر بھی گزشتہ رات چھاپہ مارا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے پارلیمنٹ میں, اور اس کے علاوہ ان کے ایک سینٹ کے ان کی پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ڈائلائسس کروانے گئے تھے گردوں کے, ان کو بھی جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. اور اسی طرح جو دوسرے ان کے ہیں, ان کے جو ہے وہ بیٹے کو, ان کی سینیٹر صاحبہ ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو یہ سارا کچھ اس ملک میں صرف آئینی ترمیم کے لیے ہو رہا ہے. آئینی ترمیم ہو جو پیپل پارٹی یا نون لیگ چاہتی ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ رہے ہیں سارے, کہ آئینی ترمیم ہو اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں. ان کو اتنا اندازہ ضرور ہے گورنمنٹ کو کہ جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب 25 کو چلے جاتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ 26 کو چیف جسٹس بن جاتے ہیں. اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گئی, کیونکہ جتنے متنازع ترین الیکشنز 2024 میں ہوئے اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی جو ہے وہ متنازع ترین الیکشنز نہیں ہوئے. تو یہ بھی گورنمنٹ میں جو ہے ایک پائی جاتی ہے, اور وہ خواجہ آصف صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب بھی ہے جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.